بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسر خان یوسفزئی آپ کے ساتھ گوادر کی تاریخی داستان کے پارٹ 3 کے ساتھ حاضر ہے آپ کی خدمت میں۔ تو دوستو، یہ کہانی کچھ اس طرح ہے کہ 1581 کی بات ہے جب بلوچستان کے ساحلی شہر گوادر پر پرتگالیوں نے قبضہ کیا تھا 1581 میں۔ جو 17ویں صدی کے اوائل میں اس شہر پر گھچکی بلوچوں کی حکومت تھی اور 1736 میں انہوں نے گوادر کو ایران کے نادر شاہ کے حوالے کر دیا تھا، یعنی یہ ایران کو دے دیا تھا انہوں نے 1736 میں۔ اب 3 سال بعد پھر گھچکی قبیلہ جو ہے وہ برسر اقتدار آ گیا تھا، مگر 1778 میں خان آف کلات اس وقت جو تھا انہوں نے گوادر پر قبضہ کر لیا، اور 1784 میں مسقط کے شہزادے، ایک شہزادہ تھا مسقط کا، عمان کا، سعد سلطان نے اپنے باپ سے بغاوت کر لی تھی، اور اس بغاوت کے نتیجے میں ان کو وہاں سے جلا وطن ہونا پڑا اور انہیں بھاگنا پڑا، تو وہ بلوچستان کے علاقے مکران میں انہوں نے پناہ لی، اور یہاں جب انہوں نے پناہ لی تو انہوں نے پناہ لی خان آف کلات ناصر خان کے ساتھ۔ اب خان آف کلات نے ان کی بڑی خاطر مدارت کی اور بعد میں اپنی لڑکی کی شادی بھی ان سے کرائی۔ اب روایت یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ناصر خان اول تھے، انہوں نے جب سعد سلطان سے اپنی بیٹی کی شادی کرا دی تو چونکہ وہ یہاں کا آدمی نہیں تھا تو اس لیے ان کے روزی روٹی کے لیے، اور وہ شہزادہ تھا تو ان کو جو بیٹی کے جہیز میں جو ہے وہ گوادر پورٹ جو ہے وہ ان کو دے دیا، اس شہزادے کے حوالے کر دی سعد سلطان کو، اور وہ اس لیے کہ یہ اس پہ جو ہے اس کے خرچے پہ اپنا گزارا کر سکے۔ 1792 میں جو ہے وہ سعد سلطان جو ہے خان آف کلات کی مدد سے انہوں نے پھر مدد کی، اور خان آف کلات نے اس کی مدد کی، اور مسقط اور عمان کے جب وہ بادشاہ بن گئے، سعد سلطان ان کے سلطان بن گئے عمان کے، تو وہ تو چلے گئے لیکن گوادر پھر بھی انہوں نے اپنے ساتھ رکھا، پھر انہوں نے ان کے حوالے نہیں کی۔ ظاہر ہے وہ جہیز میں انہوں نے لیا تھا، حالانکہ اب انہیں ضرورت بھی نہیں تھی کہ وہ گوادر کے محتاج نہیں تھا اور ان کی آمدنی کا محتاج نہیں تھا، لیکن انگریزوں نے جب کلات پر قبضہ کیا تو یہ صورتحال جو ہے وہ بدستور قائم رہی، اور 1947 میں قیام پاکستان کے وقت بھی گوادر سلطنت عمان کا ہی حصہ تھا، یعنی انگریزوں نے جب اس علاقے پہ بر صغیر پہ قبضہ کیا تو انہوں نے بھی اس کو نہیں چھیڑا، اور یہ بدستور عمان کا حصہ تھا۔ لیکن پاکستان نے پھر اپنے جب پاکستان کا قیام عمل میں آ گیا تو پھر پاکستان نے فوراً اس کے بعد جو ہے گوادر کی بازیابی کے لیے آواز اٹھانی شروع کر دی۔ اب 1949 میں اس مسئلے کے حل کے لیے مذاکرات بھی ہوئے، لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا، اور دوسری طرف جو ہے وہ شہنشاہ ایران جو ہے کیونکہ وہ بھی اس کا دعوے دار تھا تو وہ بھی اس میں کوششیں کر رہا تھا کہ گوادر کو وہ حاصل کر سکے اور وہ دوبارہ لے لے اور اسے چابہار کے ساتھ شامل کیا جا سکے، اور اس میں امریکہ کی CIA جو ہے اس کی پشپنائی مدد تعاون انہیں حاصل تھا۔ اس وجہ سے اس معاملے کو پھر دبا دیا گیا، اور 1956 میں جب فیروز خان نون پاکستان کے وزیر خارجہ بنے تو انہوں نے یہ مسئلہ دوبارہ زندہ کیا اور اسے ہر صورت میں حل کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے یہ مشن
جو ہے وہ محترمہ وقار النساء نون کو سونپ دیا کہ بھئی آپ اس میں کام کریں، اس پر کام کریں، جنہوں نے انتہائی محنت کے ساتھ یہ مسئلہ پھر حکومت برطانیہ کے ساتھ سامنے پیش کیا، اور انہوں نے گوادر پر پاکستانی استحقاق کے حوالے سے برطانیہ کی حکومت اور پارلیمانی حلقوں میں زبردست مہم چلائی۔ اس سلسلے میں انہوں نے چرچل سے بھی ملاقات کی، جو اس وقت وزیر اعظم تھے برطانیہ کے، اور برطانیہ کے ہاؤس آف لارڈ یعنی ایوان بالا میں بھی پاکستان کی بھرپور لابنگ کی انہوں نے، محترمہ وقار النساء نون نے، اور پھر یہ موقف پیش کیا کہ گوادر جو ہے کلات خاندان کی جاگیر تھا، تو اب پاکستان میں شامل ہے کلات، تو انہوں نے یہ پوائنٹ اٹھایا کہ چونکہ یہ جاگیر جو ہے وہ کلات، خان آف کلات کی جائیداد تھا، اور یہ جائیداد اب چونکہ پاکستان میں شامل ہے، پاکستان کا حصہ ہے، تو یہ چونکہ گوادر جو ہے اس کا حصہ تھا، تو اس حساب سے گوادر جو ہے یہ پاکستان کو ملنا چاہیے اور پاکستان کا ہونا چاہیے۔ وقار النساء نون نے یہ جنگ مذاکرات اور اس لابنگ کے نتیجے میں جیت لی، اور دلائل اور گفت و شنید کے ذریعے یہ جنگ جیتی، اور پھر ہوا یہ کہ 8 ستمبر 1958 کو گوادر کا یہ علاقہ جو ہے وہ پاکستان بن گیا۔ اس روز جو ہے آغا عبدالحمید جو صدر پاکستان کے نمائندے تھے، انہوں نے صدر پاکستان کے نمائندے کی حیثیت سے گوادر اور اس کی نوائی علاقوں کا نظم و نسق سنبھال لیا۔ ایک تقریب منعقد ہوئی اور پاکستانی پرچم وہاں لہرایا گیا، ایک بڑا پرجوش اور جذباتی ماحول تھا، اور 1 ماہ بعد اکتوبر 1958 میں ملک میں پھر جو ہے اس کے بعد مارشل لا لگ گیا، اور مارشل لا کے نفاذ کے ساتھ ہی ملک فیروز خان نون کی حکومت جو ہے وزارت عظمیٰ اس کا خاتمہ ہو گیا، اور مگر بیگم وقار النساء جو ہے وہ اپنی انسانی بلائی اور سماجی اور فلاحی کاموں میں ان کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا۔ وہ ایک طویل عرصے تک پاکستان ریڈ کراس سوسائٹی اور سینٹ جان ایمبولینس کی چیئرپرسن رہی، اور پھر وہ قائد اعظم یونیورسٹی کی سنڈیکیٹ اور پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کی بورڈ آف ڈائریکٹرز کی رکن بھی رہی۔ 1978 میں پھر جنرل ضیاء الحق نے انہیں مشیر کے عہدے پر فائز کیا اور وزیر مملکت برائے سیاحت مقرر کیا۔ 1989 میں انہوں نے پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کی چیئرپرسن کا عہدہ سنبھالا، اور انہوں نے پھر پاکستان میں یوتھ ہاسٹلز کے قیام اور ترقی میں بھی نمایاں کردار ادا کیا۔ 1987 میں انہیں پرتگال میں پاکستان کا سفیر مقرر کیا گیا، اور اس منصب پر وہ 2 سال فائز رہیں۔ بیگم وقار النساء نون کئی غیر سرکاری تنظیموں کی بھی روح رواں رہی، جن میں سینئر سٹیزن فاؤنڈیشن، وائلڈ لائف فنڈ اور انگلش سپیکنگ یونین کے نام سے جو تنظیمی تھی وہ سر فہرست ہے۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ یہ تیسرا ایپیسوڈ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اس کی آخری قسط انشاءاللہ ہم اس کے بعد آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اگر آپ اسی طرح کی معلوماتی تجزیوں اور تبصروں اور خبروں سے خود کو باخبر رکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کا نشان دبائیے تاکہ ہماری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ کیسر خان یوسفزئی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔